الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رواه أبو داود عن أنس رضي الله تعالى عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قال: كنا نلعب في الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بهما بخير منهما عيد الفطر وعيد الاضحى، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آج کی اس پربہار تقریب کے صدر اور مدرسہ اکرمہ کے محتمم اور اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور محترم سامعین، پروگرام کی غرض غایت بیان کرنے میں محتمم مدرسہ اکرمہ قاری ریحان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت ہی مختصر انداز سے 26 جنوری یا پھر یوم جمہوریہ کے پس منظر کو بیان کیا، اس کی تاریخ کو بیان کیا. اور پھر اس کے بعد ایک معصوم بچے نے مختصر تقریر کی جس میں انہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے اور خاص کر علماء کرام نے اور اس مدرسے کی طرح اس زمانے کے مدرسے اور بوسیدہ چٹائیوں پر بیٹھ کر علم حاصل کرنے والے اور علم دین کو پڑھانے والے اساتذہ اور طلباء نے جو قربانیاں دی اس کو بیان کیا. عزیز طلباء، چونکہ ایک مدرسے کا پروگرام ہے اور یوم جمہوریہ کی نسبت پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے، لہذا یہ دو منفرد کنارے ہیں جو یہاں پر آج جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے وہ کامل اور مکمل دین ہے. ہمارے علماء نے اس کو ہم سب کے سمجھنے کے لیے عموماً اس کو 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے 6 حصے ہیں. پہلا حصہ ایمانیات کا ہے، جس میں ایمان لانا، اللہ کی وحدانیت کو دل سے تسلیم کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا، قرآن کریم کی صداقت اور سچائی کو تسلیم کرنا. اس کے بعد دوسرا حصہ عبادات کا ہے، اور تیسرا حصہ معاملات کا ہے کہ ہمارے معاملات، ہمارا لین دین صحیح ہو جائے. اور چوتھا حصہ معاشرت کا ہے، یعنی ہمارا رہن سہن، ہمارا ماں باپ کے ساتھ تعلق کیسا ہو، ہمارا دیگر رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کیسا ہو، ایک مسلمان کا ایک مسلمان کے ساتھ تعلق کیسا ہو، اور ایک مسلمان پر کیا حقوق ہیں، ان سب کو بیان کرتا ہے. اور 5واں حصہ اخلاقیات پر ہے کہ انسان کی اصلاح اور تربیت کس طرح ہو. تو اب تک ان 5 حصوں پر ہی بات ہوتی رہی ہے. کچھ وجوہات کی بنیاد پر چھٹے حصے کو یا تو حذف کر دیا گیا یا اس سے نظر انداز کر دیا گیا. اور جو چھٹا حصہ ہے وہ ہے سیاست کا. سیاست بھی اسلام کا ایک حصہ ہے.
ہماری شریعت کا اور دین کا ایک حصہ ہے، لیکن سیاست وہ سیاست ہے جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کی ہے اور کر کے بتایا ہے۔ اس میں اقلیتوں کے بھی حقوق تھے اور اکثریت کے بھی حقوق تھے، اور اس میں اہل علم کی بھی رائے اور بات مانی جاتی تھی، اور ایک عام انسان کی بات بھی سنی جاتی تھی۔ اس میں پڑوسی ممالک کے کس طرح روابط اور کن بنیادوں پر روابط رکھے جائیں اس کا بھی ذکر ہے، اور ایک عام مسلمان کے لیے اور ایک عام مسلمان پر حکومت اور خلافت کی کیا ذمہ داری ہے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ تو وہ اسلامی طرز حکومت آج ہم اس سے محروم ہیں، لیکن آج جس شکل میں بھی ہم اس ملک میں زندہ ہیں، اس ملک میں رہ رہے ہیں، یہ ایک جمہوری ملک ہے، یہ اسلامی ملک تو نہیں ہے، یہاں اسلامی قوانین کا نفاذ تو نہیں ہے، لیکن یہ جو جمہوری ملک بنا ہے یہ بھی ہمارے اکابر اور ہمارے علماء کی قربانیوں کے بعد بنا ہے، اور یہ بھی ایک بڑی غنیمت ہے۔ جمہوری ملک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک کا کوئی دھرم نہیں ہوگا، ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اور اس کے برخلاف جو اسلامی خلافت یا حکومت ہے اس کا قانون اور اس کی قرآن کریم ہوگا، اور اس کا قانون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ ایک کامیاب ملک کس طرح کامیابی کے ساتھ حکومت کر سکتا ہے، اور ایک ایسا ملک اور ایسی حکومت یہ دنیا کے ہر انسان کو اس کا حق ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اس حال میں مر جائے کہ اس کے اوپر قرض ہو تو اس کا قرض ادا کرنے کی ذمہ داری اس وقت کے خلیفہ اور حاکم کی ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو مسلمان مقروض مرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان کسی بھی بنیاد پر کسی بھی وجہ سے مقروض تھا، اب وہ اس کا انتقال ہو گیا، وہ جنت میں نہ جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظام کیا کہ خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا قرض ادا کرے، اور اگر اس کے معصوم اور یتیم بچے ہوں تو وہ بیار و مددگار ہو جائیں، بے سہارا ہو جائیں، ان کی پرورش کرنے والا، ان کو سنبھالنے والا کوئی نہ رہے۔ آپ نے فرمایا کہ خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کرے، ان کی پرورش بھی کرے۔ تو بہرحال یہ جمہوری ملک ہے۔ جمہوری ملک کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں رہنے والا ہر شہری، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ اس ملک کو چلا سکتا ہے اور حصہ لے سکتا ہے۔ اس ملک کا وزیر اعظم سکھ بھی بن سکتا ہے اور ہندو بھی بن سکتا ہے، عیسائی اور مسلمان بھی بن سکتے ہیں، گرچہ کہ اب تک بنے نہیں ہیں۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہے، اور جمہوریت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں وہ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، وہ اذان دے سکتے ہیں، ان کی اذان کو روکا نہیں جا سکتا، جمہوری حق ہے ہمارا۔ وہ مسجد تعمیر کر سکتے ہیں، وہ اپنی زمین پر، سرکاری زمین پر تعمیر کر، اسلام بھی حکم اجازت نہیں دیتا، اپنی ذاتی زمین پر مسجد تعمیر کر سکتے ہیں اور عالیشان بنا سکتے ہیں، انہیں روکا نہیں جا سکتا۔ یہ جمہوری ملک کا مطلب ہے۔ ہر انسان کو اپنی پسند کی غذا کھانے کا اختیار ہے، وہ جو چاہے وہ کھائے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔
کہ جمہوری ملک کا مطلب ہے، تو پتہ چلا کہ ہندوستان جمہوری ملک ہے، لیکن ابھی مکمل طور پر جمہوری نہیں ہوا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو مکمل طور پر جمہوری بنا دیں، تاکہ پھر یہاں پر اذان پر پابندی لگانے کی بات اور کس نے کیا کھایا اور کس کی فریج میں کیا رکھا ہوا ہے اس پر کوئی بات نہ کر سکے۔ اگر کسی کی پرسنل زندگی پر، کسی کی ذاتی زندگی پر اگر انگلی اٹھائی جاتی ہے یا کسی کے پرسنل معاملات میں مداخلت کی جاتی ہے تو جمہوریت کے منافی ہے۔ آپ جمہوریت کا نام لے کر کسی کی پرسنل زندگی میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ آپ جمہوریت کا نام لے کر ایک طرف آپ دعویٰ کریں کہ ہندوستان سب سے بڑا جمہوری ملک ہے، ایک طرف آپ یہ دعویٰ کریں اور دوسری طرف اندر اندر آپ یہ سازش کریں کہ یہاں پر رہنے والی ایک ہی قوم کو مکمل اختیارات اور آزادی ملے گی اور بقیہ دوسرے طبقات کو دبایا جائے گا۔ یہ آپ کی منافقت ہوگی، یہ دوغلی پالیسی کہلائی جائے گی۔ یہ نہ اللہ پسند کرتے ہیں، نہ دنیا میں کوئی مہذب شخص اور مہذب تہذیب اور مہذب ملک اس کو پسند کرتا ہے کہ ایک آدمی بات کچھ اور کہے، باہر جا کر دوسروں سے کچھ اور کہے اور اندر اندر کچھ اور پلان اور منصوبہ بنائے۔ ہمارے اکابر نے اس لیے قربانیاں نہیں دی تھی کہ یہاں پہ منافقت پروان چڑھے اور منافقت کے ساتھ حکومت کی جائے اور مسلمانوں کے حقوق کو پامال کیا جائے۔ جس وقت انگریزوں نے یہاں پر قبضہ کیا اس وقت دہلی میں شاہ عالم کی حکومت تھی۔ انگریزوں نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ کہا تھا کہ مخلوق خدا کی ہے اور بادشاہت شاہ عالم کی ہے، لیکن حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی چلائے گی۔ لوگوں نے ان کی اس مکاری اور مکر و فریب کو سمجھا نہیں تھا۔ اللہ جزائے خیر دے، اس وقت ایک مدرسے کا ان بوسیدہ چٹائیوں پر بیٹھنے والا ایک فقیر بے نوا، اس نے ان کی مکاری اور غلط ارادے کو بھانپ گیا، جس کو ہم محدث وقت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلا فتویٰ یہ دیا کہ ہندوستان اب دارالحرب بن چکا ہے اور اب ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانا ہر ہندوستانی شہری کا فرض ہے۔ سب سے پہلا فتویٰ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے دیا، جو ایک مدرسے کے استاذ اور ایک مدرسے کے کہنا چاہیے ایک مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، اور صرف انہوں نے فتوے پر کام نہیں چلایا بلکہ اپنے ایک مسترشد سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے لیے تیار کیا کہ وہ ہندوستان میں جنگ آزادی کو پروان چڑھائیں اور آزادی کا بھول بجائیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ اپنے خانوادے کے، اپنے خاندان کے ایک نوجوان سپوت شاہ اسماعیل شہید کو ان کے حوالے کیا، اور پھر وہ واقعات پیش آئے کہ وہ دونوں حضرات ملک کے مختلف علاقوں میں سفر کی، کہیں کشتی سے سفر ہوا، پانی سے سفر کیا، اور کہیں پر گدھے اور گھوڑوں کا سفر کیا، اور کہیں دوسری سواریوں سے سفر کیا، اور جگہ جگہ پہنچ کر لوگوں کو، کیونکہ فتویٰ دینے کے بعد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو بھی زہر دے دیا گیا، چھپکلیوں کو دودھ میں ڈال کر پکایا گیا، اور اس دودھ کو زبردستی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو پلا دیا گیا، جس کے بعد سے ان کا پورا جسم سفید ہو گیا اور آنکھوں کی روشنی چلی گئی، بینائی چلی گئی۔ اور چونکہ فتویٰ انہوں نے دیا تھا، اپنے دائیں ہاتھ سے فتویٰ لکھا تھا، تو دائیں ہاتھ کو مونڈوں سے اکھاڑ دیا گیا
لہذا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تو اب جنگ کے کسی اس میں نہیں رہے، دہلی کے ایک مسجد میں گوشہ نشین ہو گئے، اور جس مسجد سے انہوں نے فتویٰ دیا تھا اس مسجد کو انگریزوں نے دفن کر دیا۔ ماضی قریب میں جب وہاں میٹرو کی کھدائی ہو رہی تھی، وہ مسجد دریافت ہوئی، بجائے اس کے کہ حکومت ایک عظیم مسجد سمجھ کر، ایک یادگار سمجھ کر اس کو باقی رکھتی، لیکن وہی تعصبانہ مزاج تھا، اس کو دوبارہ ختم کر دیا گیا۔ تو بہرحال شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تو روپوش ہو گئے اور وہ معذور اور مجبور ہو گئے، لیکن اپنا ایک مرید اور اپنے خاندان کا ایک فرد اس کام کے لیے فارغ کیا، اور وہ ملک کے کونے کونے میں پہنچ کر لوگوں کے اندر جہاد آزادی کا روح بیدار کی، جہاد آزادی کی روح پھونکی، اور اس کے بعد سے لوگ پھر جوق در جوق سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے میں شریک ہوتے گئے، اور پھر آگے جا کر آخر میں بالا کوٹ کے میدان میں سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، اور ان کا پورا قافلہ تتر بتر ہو گیا۔ لیکن جہاد آزادی کی روح جو پھونکنے کا مقصد تھا، ہندوستانیوں کے دل میں انہوں نے پھونک دی، اور پھر وہ آزادی کی تحریک وقتاً فوقتاً اٹھتی رہی۔ کبھی بنگال میں نواب سراج الدولہ اٹھے اور انہوں نے انگریزوں سے جنگ کی، انگریزوں سے دانت کھٹے کیے، بالآخر جان آفری کر دی، اور ان کی لاش کے سامنے کھڑے ہو کر انگریزوں کے جنرل نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ گویا کہ ہماری ہندوستان پہ حکومت میں دو روڑے تھے، دو رکاوٹیں تھیں، ایک بنگال میں نواب سراج الدولہ کی، اور ایک جنوب میں جناب ٹیپو سلطان کی، جن کو ہم نے کنارے لگا دیا۔ اب آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ نواب سراج الدولہ ہو یا پھر نواب ٹیپو سلطان ہو، انہوں نے جہاں انگریزوں سے لڑا ہے وہیں پر انہوں نے اپنوں سے بھی لڑائی کرنی پڑی ہے، مرہٹوں سے بھی لڑائی کرنی پڑی ہے، کیونکہ انگریزوں نے یہی کوشش کی تھی کہ توڑ کر ہندوستانیوں کو آپس میں ہندوستانیوں سے لڑایا جائے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو بالا کوٹ پہ شہید ہوئے، وہ انگریزوں سے شہید نہیں ہوئے، وہ سکھوں کے راجہ رنجیت سنگھ سے ہارے۔ راجہ رنجیت سنگھ جو انگریزوں کا ایک گویا کہ ایجنٹ تھا، اس نے اپنی فوج لے کر حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا۔ انہیں انگریز سامنے نہیں آئے، اور انہوں نے ہندوستانیوں کو ہی آگے کیا۔ کچھ ہندوستانی ضمیر فروش لوگوں کو خریدا اور ان کو ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی ان کے ذریعے۔ بہرحال یہ جد و جہد آزادی ایک لمبے عرصے تک چلتی رہی۔ آخر میں 1857 میں جو شاملی کے میدان میں جو جنگ آزادی ہوئی ہے، بدقسمتی سے جسے آج کی حکومت اور آج کے لوگ غدر کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، غدر کہتے ہیں۔ غدر کا مطلب غداری، حالانکہ غداری کہاں تھی؟ وہ تو ہم اپنے ملک کو ایک ناجائز قبضے سے بچانے کی ایک تحریک آزادی تھی۔ جنگ شاملی کے میدان میں جو لوگ شامل تھے، جو لوگ شریک تھے، اس میں ایک بڑی تعداد ہمارے علماء اور اکابر کی تھی۔ ہمارے اکابرین کے روحانی پیشوا اور روحانی سرپرست حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اس کے سرپرست تھے، اس کے سپہ سالار تھے، لیکن منظور خدا کچھ اور تھا۔ اتنے بڑے بڑے چوٹی کے اکابرین اللہ والے اس جنگ میں موجود تھے، لیکن ان اللہ والوں کو، ان چوٹی کے اکابرین کو شکست ہوئی، اور پھر انگریزوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ ہندوستان پہ اگر ہمیں حکومت کرنی ہے تو اگر ہمارے لیے کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے، کوئی روڑا اٹکا سکتا ہے، تو یہ داڑھی ٹوپی کرتے والے ملا ہو سکتے ہیں، یہ مدرسے کے مولانا ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا انگریزوں نے ایک فیصلہ کیا شاملی کی جنگ کے بعد کہ اس ملک میں جو بھی داڑھی ٹوپی کرتے والا نظر آئے
اس کو سولی دے دی اور 5 لاکھ داڑھی ٹوپی کرتے والے مسلمان انہوں نے عالم سمجھ کر انہیں سولی پر لٹکا دیا. 5 لاکھ مسلمانوں کی شہادت دی. خود انگریز کہتا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر درہ خیبر جو آج پاکستان میں ہے، اس وقت ہندوستان کا حصہ تھا، کہ درہ خیبر تک جی ٹی روڈ اس کو کہتے ہیں، جنرل ٹرنک روڈ چلتی ہے. اس جی ٹی روڈ پر دونوں طرف درختوں پر کوئی درخت خالی نہیں تھا جس پر کسی داڑھی ٹوپی والے کی لاش نہ لٹکی ہو. یہ قربانی دی ہے ہمارے بزرگوں نے، یہ قربانی دی ہمارے اسلاف نے جب اس ملک کو آزادی ملی ہے، اور ہم اس ملک کی آزادی میں ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ دوبارہ پھر سے اس ملک کی آزادی کو سلب کرنے کی اور اس ملک کو ایک مخصوص فرقے کے مطابق اپنے فکروں اور اپنے مذہب میں ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اپنے مکر میں کامیاب نہیں ہو پائے. لیکن اس موقع پر ہماری بھی، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی اور ایک قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں. جسے اقبال مرحوم نے شعر میں کہا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جنہیں نہ ہو خود خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ہمیں بھی اس کے لیے کچھ قربانی دینا پڑے گی، ہمیں بھی اس کے لیے کچھ آگے آنا پڑے گا، ہمیں بھی اس کے لیے اس ملک کی کوئی جمہوری ملک باقی رکھنے کے لیے کچھ کوششیں کرنی پڑیں گی. اس ملک میں جو جمہوری نظام قائم ہوا وہ کوئی ہماری مجبوری نہیں تھی. مسئلہ یہ تھا کہ اس ملک کی کثیر آبادی ایسی ہے جو مسلمانوں پر مشتمل نہیں ہے، مسلمان نہیں. 80% سے زائد آبادی مسلمان نہیں ہے، صرف 20% آبادی ہے. اب 20% آبادی کے مذہب کو سب پر تھوپا جانا یہ عقل مندی کے خلاف ہے. تو ہم نے تو دیانتداری کا مظاہرہ کیا کہ انگریزوں نے حکومت چھینی تھی شاہ عالم سے جو ایک مسلمان تاجدار تھے، حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے. انگریزوں نے حکومت چھینی تھی شاہ عالم سے جو مسلمان تھے. لہٰذا اب جب انگریز چھوڑ کر چلے گئے تو حق تو یہ تھا کہ مسلمان، یہ اس ملک کی باغ ڈور مسلمانوں کے ہاتھ میں ملتی. لیکن اس وقت کے ہمارے اکابر نے یہ دیکھا کہ 20% مسلمانوں کی طرز عمل کو اور ان کے مذہب کو 80% پر تھوپا جانا عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے. اس لیے ہمارے اکابرین نے بھی اس بات کی تائید کی کہ اس ملک کو جمہوری ملک بنایا جائے تاکہ اس کا کوئی مذہب نہ ہو. ہر مذہب کو آزادی کے ساتھ، ہر مذہب کے لوگوں کو آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت ہو، اور آزادی کے ساتھ ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی بھی اجازت ہو. کچھ تو سوچا تھا ہمارے اکابرین نے، کچھ تو خیال کیا تھا، اور جو کچھ بھی خیال کیا تھا ماضی ان کے سامنے تھا. ہندوستان کا جو ماضی ہے، 800 سال تک مسلمان یہاں پر حکومت کیے، اور جب مسلمان یہاں پر آ کر انہوں نے حکومت کی ہے تو ان کے ساتھ جو آنے والے تھے بہت تھوڑے تھے. لیکن ان کے طرز حکومت کو دیکھ کر اور ان کے ساتھ جو مختلف قسم کے مختلف اللہ کے نیک بندے جو ان کے ساتھ آئے اور یہاں پر بود و باش اختیار کی، ہندوستان کو منتخب کیا اپنی رہائش کے لیے اور اپنے کارگاہ عمل کے لیے، اور جو انہوں نے کارنامے انجام دیے جس نے اس ملک کے اندر بہت تبدیلی پیدا کی. ہم بہت ہی عزت کے ساتھ نام لیتے ہیں حضرت خواجہ شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ سلطان محمد غوری کی فوج میں آئے تھے، اور فوج تو اپنا چلی گئی کام کر کے، وہ اجمیر میں مقیم ہو گئے، اور اجمیر کے لوگوں کو دیکھا، وہاں توہم پرستی، وہاں بت پرستی، اور وہاں پر جو کاسٹ سسٹم چھوت چھات تھا اس کو مٹانے کی انہوں نے کوشش کی. دسترخوان لگایا،
اور ایک دسترخوان پر سب کو بٹھایا. جن کو دلت سمجھا جاتا تھا، جن کو اچھوت سمجھا جاتا تھا، ان کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھلایا. وہ ایسی محبت پیش کی، ایسی محبت دی ہے کہ اس محبت کی برکت سے ایک بڑی تعداد ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئی. حکومت اپنا کام کر کے آگے بڑھ گئی اور حضرت شیخ اجمیر میں مقیم ہو گئے. اور اجمیر کے آس پاس تقریباً 500 کلومیٹر تک حضرت شیخ نے سفر کیا. اور اس سفر پر لاکھوں لوگ حضرت شیخ کے دسترخوان سے بھی استفادہ کرتے اور حضرت شیخ کی ملفوظات عالیہ سے استفادہ کرتے اور اپنی پرانی توہم پرستی، بت پرستی، جہالت سے توبہ کر کے مسلمان ہو. کشمیر اس ملک کی واحد ریاست تھی اب تک جہاں پر وزیر اعلیٰ مسلمان ہوا کرتا تھا. وہ بھی ایک مکر و فریب کے ذریعے اس کی ریاستی حیثیت کو ختم کر دیا گیا تاکہ کہیں وہ وزیر اعلیٰ مسلمان نہ ہو. یہ بدقسمتی ہماری. کشمیر کی جو تاریخ ہے وہ کوئی مسلمان وہاں باہر سے نہیں آئے، وہ اصلی کشمیری لوگ. وہاں پر ایک بزرگ حضرت سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمدان ایران سے چل کر آئے تھے اور انہوں نے مختصر قیام کیا. تاریخ میں آتا ہے کہ 42 یا 45 دن کشمیر میں قیام کیا. اس 42-45 دن کی قیام کی ایسی مدت تھی، ایسی بابرکت مدت تھی کہ پورا کا پورا کشمیر ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا. میں نے ابھی نام لیا حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں سے لڑنے کے لیے تو بالا کوٹ تشریف لے گئے، لیکن اپنے خاص مرید، مسترشد اور خلیفہ حضرت مولانا کرامت علی جون پوری رحمۃ اللہ علیہ کو بنگال بھیجا. وہ بنگال میں جا کر وہاں کے لوگوں میں انہوں نے کام کیا اور مصنفین نے مولانا کرامت علی جون پوری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ بنگال میں جو آج ہم جسے بنگلہ دیش بھی کہتے ہیں، بنگال اور ہمارا مغربی بنگال اور آسام کا پورے علاقے میں ایسی محنت کی ہے کہ 2 کروڑ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. کہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، 200 سال پرانی بات ہے، بہت زیادہ پرانی بات نہیں. اور اورنگ آباد آپ جائیں گے، وہاں پر اولیاء مسجد آپ کو ملے گی. اولیاء مسجد کے باہر باقاعدہ تختی لگی ہوئی ہے اور اس تختی پر پتھروں سے کندہ ہوا ہے کہ یہاں پر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء اور مریدین کی ایک جماعت آئی تھی جسے لوگ کہتے ہیں پالکی والے. 700-800 افراد پر مشتمل ایک جماعت تھی اور وہ جماعت اورنگ آباد آئی اور وہاں سے پورے مہاراشٹر، مراٹھواڑہ اور حیدرآباد تک پہنچ گئی. اور جو جس جگہ گیا وہ اس جگہ کا مقیم ہو گیا اور حتیٰ کہ اسی جگہ، اسی شہر، اسی علاقے میں اس کی وفات ہوئی اور وہیں پر اس کی قبر بن گئی. لیکن یہ ایسی محنت، خاموش محنت تھی. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آزادی سے فائدہ اصل ہمارے اکابرین نے اٹھایا تھا. تو یہ ایسی خاموش محنت کی کہ ایک وقت آیا کہ ان کی محنت کے 150 یا 160 سال مکمل ہونے کے بعد اس پورے علاقے میں ایک شاندار اسلامی حکومت قائم ہوئی جو ماضی قریب تک 70-75 سال تک قائم تھی، جسے نظام اسٹیٹ کہا جاتا تھا. اور اس وقت سب سے شاندار، سب سے مالدار حکومت پوری دنیا میں، سب سے شاندار اور مالدار مسلمانوں کی حکومت نظام اسٹیٹ. حیدرآباد میں 4 مینار کے پاس ایک مدینہ مارکیٹ ہے. نظام عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر ایک بڑی مارکیٹ تعمیر کی اور سینکڑوں دکانیں بنائی اور سینکڑوں ان دکانوں کو کرائے سے دیا اور اس کا نام مدینہ مارکیٹ اس لیے رکھا کہ ان دکانوں کا جو کرایہ آئے گا یہ مدینہ کے غربا اور فقراء اور مسکینوں پر خرچ کیا جائے. حیدرآباد کی زمین وقف کی گئی، حیدرآباد میں ایک مارکیٹ وقف کی گئی
اور اس کا کرایہ مدینہ کے فقراء پر تقسیم کیا جاتا تھا ہر سال۔ یہ شاندار ماضی تھا، اور یہ شاندار جو ماضی بنا ہے ہمارے اکابر اور اسلاف کی محنتوں کا۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ مسلمان باہر سے آئے ہیں، یہ سراسر جھوٹی بات ہے۔ یہ اتنی جھوٹی بات ہے کہ عین دوپہر میں، عین نصف النہار کے موقع پر دھوپ میں کھڑا ہو کر کوئی آدمی کہے کہ آج سورج نہیں نکلا ہے بلکہ آج رات ہے۔ اس ملک مسلمان اس ملک کے مول نواسی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے کسی زمانے میں توہم پرستی سے بیزار ہو کر، چھوت چھات اور کاسٹ سسٹم سے بیزار ہو کر، اور بت پرستی کے احمقانہ اور انتہائی بے وقوفانہ طریقہ کار اور عبادتوں سے بیزار ہو کر اسلام قبول کیا تھا ان بزرگوں کے ہاتھ پر۔ تو ہمارے جب ہندوستان آزاد ہوا، ہمارے اکابرین کے سامنے ان پچھلے بزرگوں کے حالات تھے، تو انہوں نے اس کو جمہوری ملک اس لیے بنایا کہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی اور اپنے مذہب کی تبلیغ کی آزادی ہوگی۔ لہذا جب ہمارے مسلمان اپنے مذہب پر آزادی سے عمل بھی کریں گے اور اپنے مذہب کی آزادی سے تبلیغ بھی کریں گے، تو آج تو ہم اقلیت میں ہیں، پھر ان قریب ہم اقلیت سے ختم ہو کر اکثریت میں آ جائیں گے، پھر حکومت ہماری ہوگی، پھر ہم جو چاہیں گے وہ قانون نافذ کریں گے۔ یہ مقصد تھا، لیکن آج ہم نے اپنے اکابرین کی منشا کو سمجھا نہیں، اور ہم نے اپنے اکابرین کے جو طریقہ کار تھے، ان کے دلوں میں جو خیالات ان کو محسوس نہیں کیا۔ اس وجہ سے ہم آج دن بدن پریشانیوں میں اور ذلتوں میں اور دن بدن اپنی غلامی کی کڑیوں میں ہم پھنستے جا رہے ہیں اور دن بدن ذلت کے گڑھے میں اترتے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم اپنے ان اکابرین کی جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کیا اور اس کو جمہوری ملک برقرار رکھنے کی ایک خاموش جد و جہد کی تھی، ہم اس کے منشا کو سمجھ لیتے، یا اب بھی اگر ہم سمجھ لیں اور اس کے مطابق ہم اپنے لاہ عمل کو بنائیں اور تیار کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ وقت تو آئے گا کہ ہمارے اکابرین نے جو خواب دیکھا تھا وہ انشاءاللہ شرمندہ تعبیر ہوگا۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو کچھ محنت کرنا پڑے گی، کچھ قربانی دینا پڑے گی، کچھ اللہ سے مدد مانگنا پڑے گی اور اللہ سے رجوع بھی ہونا پڑے گا، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جو ہمارے اکابرین کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو۔ اپنی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں مدرسہ جو دارالتربیت ہے، مدرسہ اکرمہ کے ذمہ داران، اساتذہ، محتمم اور تمام طلباء کو، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو نظر بد سے بچائے، حاسدین کے حسد سے، فتنوں کے فتنے سے اور شریروں کی شرارت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔